صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ مداحان رسول، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون۔ صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ درود پاک کا نذرانہ پیش کریں، پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا، صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا۔ میں گدا تو بادشاہ بھر دے پیالہ نور کا، نور دن دونا تیرا دے ڈال صدقہ نور کا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اے محبوب آپ فرما دو، قل آپ فرما دو بفضل اللہ و برحمتہ، کہ اللہ کا فضل اور جو رحمت بندوں کو دی گئی، قل بفضل اللہ و برحمتہ فبذالک، تو چاہیے کہ اس کے عوض میں، چاہیے کہ اس کے بدلے میں، فبذالک فلیفرحوا، وہ خوشی منائیں، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں۔ اچھا، یہ جو خوشی منانا ہے، اللہ کہتا ہے فبذالک فلیفرحوا، چاہیے کہ وہ خوشی منائیں، اور یہ خوشی منانا فلیفرحوا هو خیر مما یجمعون، وہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کرتے ہیں، ان تمام چیزوں سے بہتر ہے وہ جمع کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو بینک بیلنس جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو الماری میں جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو نامہ اعمال میں جمع کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو راستے سے کانٹے ہٹا کر کے ثواب کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا جو بھوکوں کو کھانا کھلا کر کے ثواب کماتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں فرمایا کہ جو پیاسوں کو پانی پلا کر کے ثواب کماتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا خیر مما یجمعون، یہ تمہارا خوشی منانا ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو تم جمع کرتے ہو، جو تم جمع کرتے ہو۔ یعنی تم نے کسی کو پانی پلا کر کے نیکی جمع کی، اس سے بھی بہتر ہے، تم نے کسی کو کھانا کھلا کر کے نیکی جمع کی، اس سے بھی بہتر ہے، تم نے ننگوں کو کپڑا پہنا کر کے نیکی جمع کی، اس سے بھی بہتر ہے، تم نے بینک بیلنس بنایا ہے اگر تو اس سے بھی بہتر ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فتویٰ مل گیا پروردگار کی طرف سے کہ یہ فتویٰ کسی عالم مولانا نے نہیں دیا، کسی صحابہ کسی نبی نے نہیں دیا، اللہ تعالیٰ نے دیا ہے کہ اگر کوئی تمہیں نعمت ملے تو تم خوشی کا اظہار کیا کرو۔ اب اپنے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیے کہ میرے آقا محمد عربی مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے بڑی کون نعمت ہے، آپ سے بڑی کون نعمت ہے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، سب سے بڑے مفسر اور سب سے پہلے مفسر جن کا نام آتا ہے، ان کا نام حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، اور آپ اپنی تفسیر میں بلا شبہ کہتے ہیں کہ یہ نعمت اور رحمت سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے۔ یہ نعمت اور رحمت سے مراد میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کا ترجمہ قرآن کی روشنی میں کر دیا، اور 17ویں پارے میں فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ، اے محبوب ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے، ہم نے آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ اے محبوب وہ جو میں نے کہا تھا کہ فَبِذَلِكَ فَلْيَفْرَحُوا خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، فضل اور رحمت کے عوض میں خوشی مناؤ، وہ رحمت کوئی اور نہیں آپ ہیں، وہ رحمت کوئی اور نہیں آپ ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ کہتا ہے سورہ دوحہ میں وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اے میرے بندوں
वअम्मा बिनिअमति रब्बिका फहद्दिस, अपनी रब की नेमत का खूब खूब चर्चा करो। रब कह रहा है खूब खूब चर्चा करो। खूब खूब का माना यह है कि अगर हम 365 दिन में 365 दिन खुशी मनाएं तो भी खूब खूब का माना अदा नहीं होगा। रब कह रहा है जो नेमतें तुम्हें मिली उसका खूब खूब चर्चा करो, खूब चर्चा करो। आंख एक नेमत है, कान ये एक नेमत है, जबान ये एक नेमत है। जबान की कीमत उससे पूछो जिसके पास जबान नहीं है, आंखों की कीमत उससे पूछो जिसके पास आंख नहीं है, हाथों की कीमत उससे पूछो जिसके पास हाथ नहीं है, पैर की कीमत उससे पूछो जिसके पास पैर नहीं है। ये तमाम एक अलग अलग नेमतें अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अगर कोई इन एक नेमतों को ट्रांसपेरेंट कराने जाता है, कोई दिल को बदलवाने जाता है तो लाखों का खर्चा आता है, कोई आंख बदलवाने जाता है तो लाखों का खर्चा आता है। ये सब अल्लाह ताला ने फ्री में दे दिया है, ये सब अल्लाह ताला ने फ्री में दे दिया है अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। और फ्री में दे करके फिर अल्लाह ताला ने कहा बंदो कभी तुम अपने इल्म पे अकड़ना मत, कभी तुम अपनी साइंस पर अकड़ना मत। दुनिया जितनी भी तरक्की कर जाए, दुनिया जितना भी बड़ा कैलकुलेटर बना ले, दुनिया जितना भी बड़ा कंप्यूटर बना ले, वइन तउद्दु निअमतल्लाहि ला तुहसूहा, अगर तुम चाहो मेरी नेमतों को गिनना, अगर तुम चाहो मेरी नेमतों को शुमार करना तो तुम शुमार नहीं कर सकते हो, तुम शुमार नहीं कर सकते हो। अल्लाह ताला आंख को नेमत कह रहा है, दांत को नेमत कह रहा है, जबान को नेमत कह रहा है। अपने सीने पे हाथ रख के बताएं कि मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कौन नेमत है। यकीनन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बड़ी कोई नेमत नहीं है। दरूद पाक पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ईद मीलादुन नबी आप माने पे गौर करें, अगर माने पे सिर्फ गौर करें, ईद मीलादुन नबी, नबी के विलादत की पैदाइश की खुशी का जश्न, नबी के पैदाइश की खुशी का जश्न। नबी मतलब तो नबी है, विलादत मतलब पैदाइश, ईद मतलब खुशी जो बार बार लौट करके आए, जश्न मतलब जश्न, यानी नबी की पैदाइश की खुशी का जश्न हम मनाने बैठे हैं। अगर हमारा एक छोटा सा काम अटका था, 1 2 लाख का, अगर अटका हुआ काम अगर पूरा हो जाए तो हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलती है ना, फितरी तौर पर है। काम करने वाले लोग आप जानते हैं, अगर महाजन ने, अगर गिरस्ता ने, अगर जो तो गद्दीदार ने कुछ आपकी पेमेंट रोकी रखी है, अगर वो पेमेंट कभी मिल जाती है 2-4 महीने के बाद तो आपको खुशी के मारे खुशी का ठिकाना नहीं रहता, और वो खुशी दोस्तों के सामने झलक पड़ती है। दोस्त पूछता क्या बात है आज बड़े खुश नजर आ रहे हो, कहते अरे क्या करें आज 1 साल से जो तो पेमेंट रुकी थी आज जाकर के मिली है, आज जाकर के मिली। एक छोटी सी बात, अगर घर में औलाद तशरीफ ले आए तो फिर क्या बात है, खुशी मिलती है, खुशी मिलती है। पूरे घर वालों को खुशी होती है, अब्बू अम्मी को खुशी होती है, भाई बहन को खुशी होती है कि मेरा भाई तशरीफ लाया दुनिया में, अब्बू अम्मी को खुशी होती है कि जो तो मेरी एक और अल्लाह ताला ने मुझे औलाद से नवाजा है, और चचा को खुशी होती है, फूफी को खुशी होती है। यानी घर में जितने अफराद हैं, खानदान में जितने लोग हैं, तमाम लोगों को बच्चे की विलादत पर खुशी होती है। ये सिर्फ एक बच्चे की बात है, और अल्लाह के ऊपर अल्लाह ताला की अगर अपने किसी बंदे पर रहमत की बारिश हो रही हो और औलाद पर औलाद हो, तो कोई कहे कि मुझे 3 औलाद के बाद खुशी नहीं हुई, नहीं, जब जब औलाद होती है तब तब खुशी मिलती है, तब तब खुशी मिलती है। और अकेले नहीं, पूरे घर वालों को, पूरे खानदान वालों को खुशी का इजहार करते हैं अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया। अब अगर कोई उस औलाद की पैदाइश पर खुश ना हो, इसका मतलब ही कि उसे कोई तकलीफ है, इसका मतलब ही कि उसे कोई टेंशन है। मेरी खुशी से वो खुश नहीं है, इसका मतलब मेरी खुशी उसके दिल में चुभ रही है। फैसला हो गया कि नबी का मीलाद मनाया जा रहा है, आशिकाने रसूल झूम झूम के नात पढ़ रहे हैं, आशिकाने में रसूल झूम झूम के सरकार की आमद मरहबा कह रहे हैं, आशिकाने रसूल को मीलाद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशी हो रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मेरे सामने कोई बैठा है, मेरे दाएं कोई बैठा है, मेरे बाएं कोई बैठा है, मेरे मकान के सामने कोई है, मेरे मकान के पीछे है, और उस मकान में रहने वाले को अगर मेरे मीलाद मुस्तफा मनाने से कोई तकलीफ है, अगर उसके मुंह का नक्शा बिगड़ जाए तो समझ जाओ
یہ مصطفیٰ والا نہیں ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، میری اولاد ہو اور سامنے والا خوش نہ ہو تو ہم سمجھ جاتے کہ میری اولاد سے خوش نہیں ہے، تو کیسے ہم یقین کر لیں کہ میلاد مصطفیٰ منائی جا رہی ہے اور کسی کا نقشہ بگڑ جائے، کسی کا جغرافیہ بگڑ جائے تو وہ کیسے خوش ہو سکتا ہے؟ اس کو ہم کیسے عاشق رسول مانے؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اللہ تعالی ہمیں اور تمام لوگوں کو عشق مصطفیٰ جھوم کر اور عقیدت و محبت کے ساتھ منانے کی توفیق عطا فرمائے۔ کیوں؟ کیونکہ عشق مصطفیٰ، کیونکہ یہ میلاد مصطفیٰ یہ کوئی رسم نہیں، میلاد مصطفیٰ عقیدہ ہے۔ میلاد مصطفیٰ یہ کوئی رواج نہیں ہے، میلاد مصطفیٰ ایمان ہے۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب کیا کہہ رہے ہیں؟ میں کہوں گا ہاں میلاد مصطفیٰ عقیدہ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، جب کوئی میلاد مصطفیٰ مناتا ہے، صبح 12ویں تاریخ ہے، اس سال کا ماحول کچھ اور ہے، لیکن ایک صدیوں سے جلوس نکلتا ہے، انشاءاللہ اگلے سال بھی نکلے گا، اسی شان سے نکلے گا، اسی آن بان شان سے نکلے گا۔ جب میلاد مصطفیٰ ہوتا ہے، پورے عاشقان رسول لاکھوں کروڑوں کی تعداد میں پوری دنیا، صرف ہندوستان، پاکستان، شری لنکا، بنگلہ دیش نہیں، پوری دنیا میں عاشقان رسول روڈ پر آ کر کے کہتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، داتا کی آمد مرحبا۔ گویا یہ نعرہ لگا کر کے کوئی سامنے والا پوچھتا ہے آج نعرہ کیوں لگا رہے ہو؟ وہ عاشق رسول کہتا ہے ارے نادان، تجھے معلوم نہیں آج وہ مبارک تاریخ ہے، یہ وہ مبارک گھڑی ہے جس دن سرور انبیاء، تاجدار انبیاء، رسولوں کے رسول، نبیوں کے نبی، نبیوں کے امام، اللہ کا محبوب، اللہ کا رسول دنیا میں تشریف لایا ہے۔ آج میرے آقا کی دنیا میں آنے کی تاریخ ہے، آج میرے آقا کی ولادت کی تاریخ ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، گویا لاکھوں کروڑوں مسلمان ڈنکی کی چوٹ پر اعلان یہ بتاتے ہیں دنیا والوں کو آج میرا آقا دنیا میں پیدا ہوا، تشریف لایا، اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا، اور جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہو سکتا۔ گویا کہ ہم دنیا والوں کو یہ ڈنکی کی چوٹ پر بتاتے ہیں کہ ہم محمد کو خدا نہیں بلکہ محمد کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، محمد کو خدا کا بندہ مانتے ہیں۔ لوگ غلط فہمی میں ہیں، لوگ سوچتے ہیں اہل سنت والجماعت مصطفیٰ کا مرتبہ اتنا بڑھا دیا، اتنا بڑھا دیا، خدا کے برابر بتا دیا ہے۔ میری طرح کوئی عقیدہ بیان کرنے والا ہے، میری طرح کوئی اپنی ایمان کی سند دینے والا کہ اہل سنت والجماعت کا ماننے والا اعلان یہ کہتا ہے کہ ہم مصطفیٰ کو خدا کا بندہ مانتے ہیں، خدا نہیں مانتے۔ کیوں؟ کیونکہ جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا۔ آج مصطفیٰ پیدا ہوئے، آج مصطفیٰ پیدا ہوئے، اور اے دنیا والوں آگے بھی سن لو، مصطفیٰ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں لیکن خدا سے جدا بھی نہیں ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں، نور خدا ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں، عطائے خدا ہے۔ مصطفیٰ خدا نہیں، محبوب خدا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اگر یوں سمجھنا ہو، بات اچھے سے سمجھنا ہو تو حاضری دینی ہوگی بریلی شریف میں۔ اگر بات اچھے سے سمجھنا ہو، سیدی سرکار اعلیٰ حضرت کی بارگاہ میں چلنا ہوگا، یا سیدی سرکار اعلیٰ حضرت آپ امام عشق و محبت ہیں، آپ سے بڑا عاشق کوئی نہیں دیکھا ہم نے۔ اے امام احمد رضا، آپ نے جیسی تعریف کی ایسی تعریف کسی نے نہیں کی محمد عربی کی۔ اے امام احمد رضا، ذرا آپ ہمیں بتا دیں، محمد خدا نہیں لیکن خدا سے جدا نہیں، محمد خدا نہیں تو محمد ہے کیا؟ عزیزان ملت اسلامیہ، اعلیٰ حضرت کے تربت اقدس سے یہ آواز ملے گی آپ کو، یہ پیغام ملے گا آپ کو، اے میرے غلاموں سن لو، تم اگر مصطفیٰ کی تعریف لکھنا چاہتے ہو، تم مصطفیٰ کی تعریف کرنا چاہتے ہو، تم کچھ ان کے بارے میں بولنا چاہتے ہو تو اپنی زبان کو سنبھال لینا۔ کیوں؟ کیونکہ اگر ساتوں سمندر کو اکٹھا کر لو اور اتنی روشنائی لے آؤ اور دنیا کے تمام درختوں کے پتوں کو اکٹھے کر لو، پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے، پھر بھی مصطفیٰ کی تعریف نہیں کر سکتے۔ ہاں میں نے کچھ کہنے کی کوشش کی ہے، چلو میرے پیچھے پیچھے جملہ دہراؤ، ہو سکے گا تو کچھ حق ادا ہو جائے گا۔ کیا کہتے ہیں بریلی کے تاجدار؟ کہتے سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے۔ یا رسول اللہ، سرور کہوں، مالک کہوں، مولا کہوں، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہو تجھے، امید کہوں، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے، تیرے تو وصف عیب تناہی سے ہے بری۔ یا رسول اللہ، عیب اور آپ میں کبھی ہو نہیں سکتا، تیرے تو وصف
ऐबे तनाही से है बरी, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। ऐ मैं ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐबे तनाही से है बरी। ऐ जाने जा मैं जाने तजल्ला कहो तुझे। सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, सरवर कहो के मालिको मौला कहो तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहो तुझे, तेरे शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, मेरा शाह मैं क्या क्या कहूँ तुझे, क्या 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 मेरे आका, मेरे पास अल्फाज नहीं, क्या क्या कहूँ। और कह लेंगे सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी, कह लेंगे सब कुछ उनके सनाखा की खामोशी। अगर कोई बंदा चुप हो जाए तो उसका चुप होना बताता है कि कितनी ताजीम करता है और इसके पास अल्फाज खत्म हो गए। कह लेंगे सब कुछ उसके उनके सनाखा की खामोशी, चुप हो रहा हूं ये कह के, या रसूल अल्लाह चुप तो हो रहा हूं ये कह के चुप हो रहा हूं, क्या क्या कहूं तुझे। और क्या क्या से कोई गलत फहमी में ना पड़ जाए, कोई ये ना कह दे कि क्या क्या कहते कहते कहीं खुदा से ना मिला दिया। आला हजरत ने कहा लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रजा ने खत्म सुखन इस पे कर दिया। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, या रसूल अल्लाह आप खालिक के बंदे हैं, या रसूल अल्लाह आप खालिक नहीं, आप खुदा नहीं, खुदा के बंदे हैं। खालिक का बंदा खल्क का आका कहो तुझे, हम मखलूक हैं, यानी खल्क मतलब मखलूक, खालिक का बंदा मखलूक का आका कहो तुझे। ये आला हजरत का मिजाज है। इस तरीके से आला हजरत ने हमें नबी की ताज़ीम करना बताया है, इस तरीके से आला हजरत ने हमें नबी की तारीफ करना बताई है। दुरूद पाक का नजराना पेश करें, पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, आज लोगों की गलत फहमी है। आज लोग ये कहते मौलाना साहब एक तरफ कहा जाता है मनाया जाए, एक तरफ कहा जाता है नहीं मनाया जाए। माने तो किसकी माने? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, पूरा कुरान दलीलों से भरा हुआ है, पूरी हदीस जो है तो हदीसों का दफ्तर है जो भरा हुआ है इस बात पर कि ईद मिलादुन नबी की शान से बनाना चाहिए। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, सहाबाए कराम के फेल बता रहे हैं, सहाबाए कराम के काम बता रहे हैं, शोहदाए कराम के काम बता रहे हैं, बुजुर्गाने दीन के अफ़आल बता रहे हैं कि ईद मिलादुन नबी किस तरीके से मनाना चाहिए। हमारे बाप दादा ने मनाया, हमने अपने बाप दादा को देखा। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, आज कितने सालों से हम दलील पे दलील देते आ रहे हैं, हम सिर्फ यही फंसे रहेंगे। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, असल मसला क्या है? असल मसला ये कहते हैं घर की मुर्गी दाल बराबर। हम पैदा हुए मुसलमान के घर में, हमने दीन इस्लाम अपने घर में पाया, तो ईद मिलादुन नबी की अहमियत नहीं समझ में आती। जो शान है ईद मिलादुन नबी की, जो मर्तबा है, जो रिफात है, जो बुलंदी है, उस शान के मुताबिक हम ईद मिलादुन नहीं मनाते। हम बहस में उलझ गए, मनाना है कि नहीं मनाना है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, छोड़िए बहस में, कब तक यहीं अटके रहेंगे? आगे बढ़िए और पूछिए मौलाना साहब झंडी वजू बना करके लगाना है कि बगैर वजू भी लगा सकते हैं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, लतर वजू बना करके लगाना है या बगैर वजू के लगा सकते हैं? अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, क्यों? क्योंकि ये इसकी निस्बत आका करीम से हो सकती है, हो गई है इसकी निस्बत। ये झंडा अब आम झंडा नहीं, ये आका करीम से इसकी निस्बत हो गई है। ये झालर ये आम झालर नहीं, इसकी निस्बत आका करीम से हो गई है। निस्बत से शय मुमताज हो जाया करती है। जो पीएम के साथ रहता है उसका मर्तबा मत पूछो, उसके साथ कोई उठने बैठने को अपना मुकद्दर जानता है। अज़ीज़ाने मिल्लत इस्लामिया, कुर्बानी में जो बकरा लाया जाता है, बकरा रोज ज़बा होता है, लेकिन कुर्बानी में जो बकरा लाया जाता है, हदीस कहती है उसके साथ शफकत के साथ पेश आओ, उसके साथ मेहरबानी करो,
اس کو محبت سے بیٹھاؤ, اس کو محبت سے نہلاؤ, اس کو محبت دو, پیار دو. کیوں؟ کیونکہ اس کو حضرت ابراہیم سے نسبت ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, نسبت سے شے ممتاز ہوا کرتی ہے. آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی میلاد منانے کے لیے بھی ہمیں ثبوت دینا پڑے گا. عزیزان ملت اسلامیہ, جہاں محبت کی بات آتی ہے وہاں سارے ثبوت ختم ہو جایا کرتے ہیں. وہاں ثبوت سے بات نہیں ہوتی, محبت سے بات ہوتی ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آگے بڑھیے. اور ادب کا مقام یہ ہے, اگر کوئی عشق و محبت میں ڈوب کر کے اور ادب کے دائرے میں رہ کر کے پوچھے گا حضرت اگر جھنڈی لگائیں تو کیسے لگائیں, تو ادب کا تقاضا یہی کہ جھنڈو باوضو لگایا جائے. یہ محبت کی بات کر رہا ہوں, میں محبت کی بات کر رہا ہوں کہ ادب کا تقاضا یہی ہے. یہ جھنڈی عام جھنڈی نہیں, اسے نبی کی ولادت سے نسبت ہے, اس میں نبی کی ولادت سے نسبت ہے. ہم لوگوں کے گھر میں اسلام ملا, ہم لوگ اہمیت نہیں جانتے. پوچھے آدم علیہ السلام سے کتنی شدت تھی نبی کا زمانہ پانے کی. نبی کا زمانہ پانے کے حضرت آدم علیہ السلام سے ہم نے کیا کہا, ہمیں اپنے گھر میں اسلام ملانا, ہمیں اہمیت نہیں سمجھ میں آتی. حضرت آدم علیہ السلام جانتے تھے کہ میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں نہیں رہوں گا, لیکن جب دنیا سے رخصت ہوئے اپنے بیٹے سے انہوں نے کہا کیا ہے بیٹے, سب کچھ بھول جانا لیکن محبوب خدا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھنا نہ بھولنا, درود و سلام نہ پڑھنا بھولنا. کون کہہ رہا ہے؟ ہزاروں لاکھوں سال پہلے حضرت آدم علیہ السلام اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, کعبۃ اللہ کی تعمیر کی, جس کعبے کا ہم طواف کرتے, آپ کا طواف کرتے, اللہ کرے وہ دن بھی آئے کہ ہم کعبے کا طواف کریں. تو کعبے کا طواف حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کیا, بہت بار اس کی تعمیر ہوئی. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزدوری کی, کعبہ بنایا مزدوری نہ ہوئی, اس کی تعمیر کی. اسلام کا قانون کیا ہے, شریعت کی نفاست کیا ہے؟ شریعت کہتی ہے مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دو. یہ ہماری شریعت کہتی ہے, یہ شریعت اسلامیہ کہتی ہے کہ مزدور کا پسینہ سوکھنے سے پہلے اس کی مزدوری دے دی جائے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کا گھر کعبۃ اللہ بنایا, اینٹ کے اوپر اینٹ رکھی. جب شام ہوئی تو مزدوری چاہیے, پروردگار سے دعا کرتے ہیں ربنا وبعث فیہم رسولا منہم یتلو علیہم آیاتک ویعلمہم الکتاب والحکمہ. اے پروردگار تو انہی میں سے ایک رسول بھیج, یہ اپنی مزدوری مانگ رہے ہیں, تو انہی میں سے ایک رسول بھیج. کتنی شدت ہوگی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال پہلے کے ہیں, حضرت ابراہیم علیہ السلام کتنے سال پہلے کے, کتنی شدت ہوگی. ہمیں اپنے گھر میں اسلام ملا تو ہم الجھ گئے, منانا ہے کہ نہیں منانا ہے. اور وہاں دیکھیے نبیوں کے نبی, وہاں دیکھیے حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے آباء و اجداد میں سے ہیں, حضرت آدم علیہ السلام آباء و اجداد میں سے ہیں, لیکن وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کاش ہمیں نبی کا زمانہ ملتا. قربان جائے اس نبی کے, قربان جائے اس آدمی پر جو ہزاروں سال پہلے مدینہ کی گلی سے گزرا تھا. اس وقت مدینہ نہیں یثرب تھا, اس کا نام یثرب تھا. وہ جب گزرا تو اس کو کسی نے بتایا, کاہن نے, کہ یہ وہی سرزمین ہے جہاں اللہ کے رسول, اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائیں گے تو یہاں آئیں گے. مکے میں 53 سال گزارنے کے بعد 10 سال یہاں گزاریں گے. جب اس آدمی کو یہ پتا چلا, اس نے خط لکھا, اور خط لکھنے کے بعد اپنے بچے کو دیا اور کہا بیٹا اگر تیرے زمانے میں وہ نبی تشریف لے آئے تو یہ خط ان کو دے دینا, ورنہ پھر تو ایسے ہی نسلن بعد نسلن تو اپنی اولاد کو, وہ اپنی اولاد کو, وہ اپنی اولاد کو, اس طریقے سے یہ خط نبی پاک تک پہنچ جائے گا. عزیزان ملت اسلامی, کتنی شدت تھی پہلے کے لوگوں میں جنہوں نے میرے آقا کو نہیں دیکھا اور وہ چاہتے ہیں کہ میں دیکھ لوں. ہمیں آقا اللہ تعالیٰ نے اتنا فضل و کرم ہمارے اوپر فرمایا, ہمیں ان کی امت میں پیدا کر دیا, اور جب امت میں پیدا کر دیا آج امت آپس میں الجھ رہی ہے, امت آپس میں ٹکڑوں میں بٹ رہی ہے. لوگ کہتے ہیں مسلمان ٹکڑوں میں بٹ گئے اسی لیے ستائے جا رہے ہیں, اسی لیے مارے جا رہے ہیں. میں کہتا ہوں آج اس مبارک گھڑی, آج اس مبارک رات میں میں یہ اعلان کرتا ہوں پوری دنیا والوں کو, دعوت دیتا ہوں آ جاؤ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے جھنڈے کے نیچے چلے, ہم سب ایک ساتھ ہو کر کے چلتے جلوس محمدی میں, ایک ساتھ مل کر کے نعرہ لگاتے ہیں سرکار کی آمد مرحبا. پھر دیکھتے ہیں کون ہمارے اوپر الزام لگاتا ہے, پھر دیکھتے ہیں کہ کون ٹکڑوں میں بٹ رہا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ, آپ اپنے سینے پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں, ایک آدمی ہے وہ بڑا ہوا, اس کی شادی ہوئی, اس کے بچے ہوئے, 1 بچے ہوئے, 2 بچے ہوئے, 3 بچے ہوئے, اللہ تعالیٰ کی رحمت اس پر جاری رہی, رحمتوں کی برسات جاری رہی, اور اولاد پہ اولاد ہوئے. آپ لوگوں نے بھی دیکھا ہوگا کسی کو 7 بیٹے ہوتے ہیں, کسی کو 8 بیٹے ہوتے ہیں, کسی کو 10 بیٹے ہوتے ہیں. فرض کر لیجئے, کیونکہ یہ عرب کے لوگوں کا طریقہ تھا, عرب کے لوگ زیادہ اولاد چاہتے تھے, عرب کے لوگ زیادہ اولاد چاہتے تھے. بہرحال اگر کسی کو 10 بیٹا ہے, اس ایک بیٹے کی شادی ہوئی, کسی ایک بیٹے کی شادی ہوئی,
बहू घर में आई और वो हुआ जो होना था, जो होता है 4 दिन के बाद अलग हो गया, चूल्हा अलग हो गया। अब आप बताओ दुनिया क्या कहेगी? वो 9 लड़के जो अपने बाप के साथ हैं और वो एक लड़का जो अलग हो गया, दुनिया 9 लड़कों को गलत कहेगी या एक लड़के को गलत कहेगी? दुनिया यही कहेगी कि बहू आई, बहू की बात पर बाप से अलग हो गया। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, पता क्या चला? कल ईद मिलादुन नबी है, 12 रबीउल अव्वल है। पूरी दुनिया में करोड़ों मुसलमान, अरबों मुसलमान सड़क पर निकलकर अपने आका की विलादत की खुशी मनाते हैं, सरकार की आमद मरहबा कहते हैं। कोई अपने दरवाजे से झांक रहा है, कोई अपनी खिड़की से झांक रहा है, और वो दुनिया वालों को ये मैसेज देता है, देख लो वो औलाद जो एक अलग होती वो मैं हूं। ये वही औलाद है जो इनके आबा अजदाद ने किया था। ये अपने आबा अजदाद के नक्शे कदम पर चल रहे हैं, ईद मिलादुन नबी की खुशी मना रहे हैं, और हम वो लोग हैं जो अलग होकर के किनारे खड़े हैं। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, आप हंसाई का मौका दे रहे हो, आप दुनिया वालों को बता रहे हो। ये दोनों यहीं से पता चलिए कि मुसलमान 2 तरीके के होते हैं। अल्लाह ताला हमें और तमाम लोगों को एक होने की तौफीक अता फरमाए, एक होने की तौफीक अता फरमाए, फिर से एक होकर के दुश्मनाने इस्लाम से लड़ने की तौफीक अता फरमाए। दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। हुजूर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम का अपने ऊपर एहसान याद करें, और एक एक एहसान के बदले, एक एक एहसान के बदले अगर दुरूद पाक पढ़ा जाए, एक एक एहसान के बदले अगर सलातो सलाम पेश किया जाए, तब भी हक अदा ना होगा। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, किसको मनाना चाहिए? किसको मनाना चाहिए ईद मिलादुन नबी? हर उस औरत को मनाना चाहिए, हर उस औरत को मनाना चाहिए जो नबी करीम सल्लल्लाहु ताला वसल्लम के पैदा होने से पहले, दुनिया में आने से पहले दफना दी जाती थी, दफना दी जाती थी। अदीसाने मिल्लत इस्लामिया, जरा वो देखे, जमाना देखे, नबी के आने से पहले का जमाना देखें। हजरत दहिया कल्बी रजी अल्लाह ताला अन्हु है, कहा जाता है सहाबी रसूल में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे, बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। उनकी खूबसूरती की मिसाल दी जाती है जब वो दायरे इस्लाम में आए, जब वो दामन इस्लाम में आए, और दामन इस्लाम में आने के बाद कहते या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, मैं तो दायरे इस्लाम में आ गया हूँ, लेकिन इस्लाम से पहले की जो मेरी कंडीशन थी, इस्लाम से पहले का जो मेरा आईना था वो बड़ा गंदा आईना था। इस्लाम से पहले की जो मेरी सूरत थी बड़ी गंदी सूरत थी। इस्लाम से पहले का जो मेरा किरदार था बड़ा गंदा किरदार था। इस्लाम से पहले का जो मेरा नाम है अमाल है वो गुनाहों से भरा हुआ है। हजरत दहिया कल्बी कहते हैं जो सहाबा इकराम में बहुत ज्यादा खूबसूरत थे। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, नबी कहते हैं क्या हुआ? कहते हैं या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप दुनिया में तशरीफ नहीं लाए थे, उस वक्त ये मिजाज था जो भी लड़की पैदा हो जाती, जो भी लड़की पैदा होती तो उसे दफन कर दिया जाता था। इसी तरीके से मुझे भी एक लड़की हुई। मैं जब अपनी औरत से अलग होकर के कारोबार के सिलसिले में बाहर गया, और बाहर गया इसी वक्त मेरी बीवी जो है तो हामिला थी, मैं हामिला छोड़ करके गया था। मेरी बीवी ने बच्चा जना और वो बच्चा लड़की थी। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, मैं जब घर से वापस आया और जब घर पर वापस आया तिजारत करके, मैंने दरवाजा खटखटाया, उस बच्ची ने दरवाजा खोला। मैंने पूछा तू कौन है? वो बच्ची बड़ी हसीन जमील थी, बच्ची बड़ी खूबसूरत थी। उस दहिया कल्बी से उस बच्ची ने कहा आप कौन है? मैं तो इसी घर की बेटी हूँ, मैं तो इसी घर में रहती हूँ, आप अपना एड्रेस बताएं, मैंने आज से पहले आपको कभी नहीं देखा। 2 साल की मासूम सी बच्ची है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जाती कहती अम्मी जान कोई आया है, अम्मी जान कोई आया है, क्योंकि उसने अभी अपने अब्बू को नहीं देखा था। अम्मी जान कोई आया है। अल्लाह अकबर, इतना सुनना था। जब उन्होंने देखा उनकी बीवी ने कि दहिया कल्बी आ गए, वो अपनी बेटी को छुपाने लगे। कहते दहिया कल्बी बड़ी अच्छी लग रही है, बड़ी खूबसूरत है, इसका चेहरा देख कितना खूबसूरत है। दहिया कल्बी तो उसे ना ले जाना। अब वो क्या करते? वो अगर ना दफन करते तो समाज उन पर थूकता। क्यों? क्योंकि पहले का रिवाज यही था, अगर घर में लड़की पैदा हुई तो उसे दफन करना है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, दहिया कल्बी ले जाते अपनी बेटी को, और बेटी को ले जाने के बाद गड्ढा खोदना शुरू करते हैं। और गड्ढा खोदते खोदते जब पसीना निकल रहा है, बेटी अपने दुपट्टे से अब्बू का पसीना पोंछ रही है। अब्बू आपको पसीना निकल रहा है, अब्बू आपको तकलीफ हो रही, मैं भी साथ दे देती हूँ गड्ढा खोदने में। जान नहीं रही कि गड्ढा किसके लिए खोदा जा रहा है, वो भी अब्बू के साथ मिल करके गड्ढा खोद रही है। अल्लाह अल्लाह, दहिया कल्बी कहते या रसूल अल्लाह, मेरा दिल इतना सख्त था, मेरी बेटी मेरा पसीना पोंछ रही है, मैं उसके लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। मेरी बेटी मेरे साथ दे रही है गड्ढा खोदने में, मैं उसके लिए गड्ढा खोद रहा हूँ। दहिया कल्बी रोते जाते हैं और बयान करते जाते हैं, या रसूल अल्लाह आप ही बताइए मुझसे बड़ा गुनहगार कौन होगा? या रसूल अल्लाह आप ही बताइए, या रसूल
رسول اللہ گڈھا کھود دیا گیا, مکمل ہو گیا. اس کے بعد میں نے اپنی بیٹی کو دھکا دے دیا. وہ پھول سی لڑکی, وہ خوبصورت لڑکی, ایسی خوبصورت لڑکی لوگ اس کی مثال دیا کرتے تھے. اپنے باپ کو گئی ہے, دہیا قلبی کی طرح لگتی ہے, دیکھنے میں حسین و جمیل. عزیزان ملت اسلامیہ کہتے یا رسول اللہ میں نے اپنی بیٹی کو زندہ دفن کر دیا, پتہ نہیں کب اس نے دم توڑا ہوگا, پتہ نہیں اس نے اپنی آخری سانس زمین کے اندر کب لی ہوگی. ہر اس لڑکی کو منانا چاہیے, ورنہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم دنیا میں تشریف نہ لاتے تو آج تک بیٹی دفن کی جاتی. لوگ یہ کہتے ہیں بیٹی بچاؤ بیٹی پڑھاؤ, یہ نعرہ کسی اور کا نہیں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے, جو 1400 سال پہلے میرے آقا نے دیا تھا. آج کے بعد بیٹی دفن نہیں کی جائے گی, آج کے بعد بیٹی دفن نہیں کی جائے گی. ہر اس ماں باپ کو منانا چاہیے عید میلاد النبی, جس کے اوپر میرے آقا کا احسان ہے. کہ کیا ہے, میرے آقا سے آمد سے پہلے لوگ اپنے ماں باپ کو جوان ہو جاتے, ماں باپ بوڑھے ہو جاتے, گلے میں رسی باندھ کر کے بازاروں میں بیچ آیا کرتے تھے. عزیزان ملت اسلامیہ آقا کریم نے جب یہ منظر دیکھا کہ والدین کے ساتھ ایسا کیا جا رہا ہے, آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ساتوں آسمان کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس جہاں اللہ تعالیٰ نے جنت رکھی ہے, جنت کھینچ کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا. کہا ماں کو راضی کرے گا تو جنت میں جائے گا, جنت ماں کے قدموں کے نیچے ڈال دی. ہر اس ماں کو عید میلاد النبی منانا چاہیے. عزیزان ملت اسلامیہ ہر اس باپ کو عید میلاد النبی منانا چاہیے جو اعتراض کرتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ دنیا میں ہر انسان باپ بنتا ہے, ہر عورت ماں بنتی ہے. ہر اس باپ کو عید میلاد النبی بنانا چاہیے جس باپ کو وہ اولاد بیچ آتا تھا, وہ اولاد ظلم و ستم کیا کرتا تھا. آقا کریم نے کہا اگر باپ راضی نہیں تو جنت میں نہیں جا سکتا. ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے تو باپ جنت کا دروازہ ہے, دروازہ کھلے گا تو جنت میں جائے گا. ماں باپ کو راضی کرے گا تو اللہ کو راضی کر پائے گا. عزیزان ملت اسلامیہ ہر اس انسان کو عید میلاد النبی منانا چاہیے. میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم سے پہلے, آمد سے پہلے کیا نظریہ تھا لوگوں کا, لوگوں کا جینے کا طریقہ کیا تھا. آدمی بکری اور جانوروں کی طرح بازاروں میں بیچے جاتے تھے, یعنی غلام بنایا جاتا تھا, خرید لیتے تھے. اب جو چاہے وہ کرواتے تھے, جو چاہے وہ کام کیا کرتے تھے. وہاں اونٹ باندھ کر کے آؤ, اونٹ باندھا تو کیوں باندھا, اس کے اوپر بھی کوڑے پڑتے تھے. اونٹ نہیں کھولا تو اس کے اوپر بھی کوڑے پڑتے تھے. آدمی اپنی مرضی سے سانس بھی نہیں لے سکتا تھا. عزیزان ملت اسلامیہ ایک نام آتا ہے حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالی عنہ. پورے عرب نے ان کی مثال دی جاتی تھی. کیا, اپنے غلاموں کو اگر قاعدے سے کام کروانا ہو قاعدے سے کام کر, ورنہ ابو ذر غفاری جیسی سزا دوں گا. لوگ کانپ جاتے تھے نام سن کر کہ آقا سب کرنا لیکن ابو ذر غفاری جیسا کام میرے ساتھ نہ کرنا. یعنی ابو ذر غفاری کہہ لیا جائے کہ اتنے مشہور تھے سزا دینے میں اپنے غلاموں کو, اور اپنے دوسرے کے غلام ان کے نام سے ڈر جایا کرتے تھے. ان کی مثالیں دی جاتی تھی. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابھی ایمان نہیں لایا, ایمان سے پہلے کی بات ہے. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ قاعدے سے کام نہیں کرے گا تو ابو ذر غفاری جیسا حال کروں گا جیسا وہ اپنے غلاموں کے ساتھ کرتے ہیں. ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کی بارگاہ مقدس میں حاضر ہوتے ہیں, اور حاضر ہونے کے بعد دائرہ اسلام میں آتے ہیں, اسلام کے دامن میں آتے ہیں, اور دامن میں آنے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ مجھے نصیحت فرمائیے. آقا کریم نے نصیحت فرمائی کہ تم اب دائرہ اسلام میں آ گئے ہو, تم دامن اسلام میں آ گئے ہو, یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز ناجائز ہے, یہ چیز ناجائز ہے, اس چیز سے بچنا, اس چیز سے پرہیز کرنا, یہ چیز چھوڑ دینا, یہ چیز حرام ہے. وہ تمام نصیحتیں کر دی. تمام نصیحتیں کرنے کے بعد ابو ذر غفاری جانے لگے تو آقا کریم نے کہا ابو ذر غفاری سنو. بولتے یا رسول اللہ فرمائیں. کہتے ابو ذر غفاری ایک چیز رہ گئی. کہتے کیا؟ کہتے اپنے غلاموں کے ساتھ اچھا سلوک کرنا. اللہ اکبر. حضرت ابو ذر غفاری کہتے ہیں میری دکھتی ہوئی رگ پر جو تو میرے سرکار نے ہاتھ رکھ دیا. کہتے یا رسول اللہ میں چاہ رہا تھا کب سے کہ آپ کچھ بولیں اس معاملے میں. یا رسول اللہ میں کیسے حسن سلوک کروں. اللہ اکبر. آج دیکھیں دنیا میں ہر آدمی جو ہے تو گدی دار ہے. ہر آدمی کے اللہ تعالیٰ نے جس کو سروست نوازا ہے ان کے گھر نوکر ہیں. آج نوکر کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. عزیزان ملت اسلامیہ گھر میں جو برتن مانجنے والی آتی ہیں ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جاتا ہے. کبھی وہ بغل میں بیٹھایا بھی نہیں جاتا ہے. لیکن تعلیم پہ اپنے آقا کی قربان جائیں. میرے آقا کی تعلیم کیا کہتے ہیں, اپنے غلام پر جو ہے تو رحم کرنا, حسن سلوک کرنا. یا رسول اللہ کیسے حسن سلوک کروں, کسے کہتے ہیں حسن سلوک. میرے آقا کہتے ہیں جو کھانا وہی کھلانا, جو تم کھانا وہی اس کو کھلانا, جو تم پینا وہی اس کو پلانا, جیسا تم پہننا ویسا ہی ان کو پہنانا, جہاں تم بیٹھنا وہی ان کو بیٹھانا. عزیزان ملت
ملت اسلامی، یہ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم کی تعلیم ہے۔ ہر اس غلام کو عید منانی چاہیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضرت ابو ذر غفاری گھر جاتے ہیں، اپنی بیوی سے کہتے ہیں آج تم کھانا بناؤ۔ کھانا بنتا ہے جب وہ خود دسترخوان بچھاتے ہیں، کھانا سجاتے ہیں، سجانے کے بعد ادھر کچھ غلاموں کو بیٹھا لیا، ادھر کچھ غلاموں کو بیٹھا لیا، سامنے کچھ غلاموں کو بیٹھا لیا، کہتا ہے اب کھایا جائے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ایک بوڑھا غلام تھا، نوالا اٹھایا، ہاتھ کپ کپا رہے تھے، اللہ اکبر، بغیر نوالے کے اتنے کوڑے پڑتے تھے، آج نوالا دے رہے ہیں پتہ نہیں کتنے کوڑے پڑیں گے۔ کہتے ہیں چچا آپ کا ہاتھ کیوں کپ کپا رہا ہے؟ کہتے ہیں کیا نہ کروں، اب کوڑے کھانے کی ہمت میرے میں نہیں ہے، جس کام کے لیے بلایا وہ کام بتاؤ۔ بغیر کھائے اتنے پڑتے تھے، آج کھلا رہے ہو، نہ جانے تم کیا کرنے والے ہو، مطلب کی بات کرو، کیا کہنا ہے؟ ابو ذر کہتے ہیں آج سے پہلے میرے آنکھوں سے کبھی آنسو نہیں چھلکے تھے، آنسو کیا ہوتے ہیں میں جانتا نہیں تھا، آج میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ کہتے ہیں چچا جان اب آپ کو کوئی نہیں مارے گا، اب آپ کو کوئی نہیں ستائے گا، اب وہی کھلایا جائے گا جو کھایا جائے گا، وہی پلایا جائے گا جو پیا جائے گا، وہی پہنایا جائے گا جو پہنا جائے گا۔ کہتے ہیں آج یہ تبدیلی کیسی، آج اچانک ماحول چینج کیسے ہو گیا؟ کہتے ہیں اے میرے غلام، آج سے پہلے میں ابو ذر غفاری تھا، لیکن اب کے بعد میں غلام مصطفیٰ ہو گیا ہوں، آج کے بعد آج میں مصطفیٰ کے دامن میں آ گیا ہوں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر اس غلام کو عید منانی چاہیے جس کالے حبشی غلام کو اللہ کے حبیب نے کعبۃ اللہ کی چھت پہ چڑھا کر کے اذان دلوا کر کے غلاموں کا مرتبہ اتنا اونچا کر دیا ہے کہ آج اس کالے حبشی غلام کو حضرت بلال کہتا ہے دنیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، ہر اس مسلمان کو بچا کون؟ اور پھر میرے آقا نے کہا کہ ہر اس غریب کو منانا چاہیے۔ کیوں؟ کیونکہ غریب کو میں نے پسند کیا ہے، غربت میری پہچان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا محمود یہ ایک طرف امیری ہے ایک طرف غربت ہے، اے محبوب آپ اشارہ کر دو تو آپ کے ساتھ سونے کے پہاڑ چلیں، لیکن میرے آقا نے غریبی کو اختیار کیا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، اور کہتے جنت میں غریب 500 سال پہلے جائے گا، امیروں سے 500 سال پہلے جائے گا۔ اے اللہ یہ ہم سب کی دعا ہے آج اس محفل میلاد میں ہمیں غریبی کی حالت میں اٹھانا اور غلام مصطفیٰ بن کر کے زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما۔ درود پاک پڑھے اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد بارک وسلم، صلو علیہ صلاۃ وسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ تو یہ عید میلاد النبی ہے عزیزان ملت اسلامیہ، سرکار کی آمد، جشن ولادت یہ ہمارا عقیدہ ہے، جشن ولادت یہ ہمارا ایمان ہے۔ جشن ولادت منائیں گے، جشن ولادت جب منائیں گے تبھی تو ہم سب بیٹھیں گے، اور جب بیٹھیں گے تو نبی کی تعلیم ہوگی، اور جب نبی کی تعلیم ہوگی تو ہمارے گھر جائیں گے تو پوچھیں گے، والدین پوچھیں گے، باپ پوچھیں گے، یا جو باپ ہے تو ان کے بیٹے پوچھیں گے ابو جان آپ جلسے میں گئے تھے کیا سیکھے؟ کہیں گے ہم نے نبی کی تعلیم سیکھی ہے۔ ابو جان آپ نے کیا کیا سنا رات جلسے میں؟ ہم نے یہ سیکھا کہ نبی کیسے اپنے غلاموں کے ساتھ پیش آتے تھے، ہم نے یہ سیکھا کہ نبی نے جو ہے تو لڑکیوں کی زندگی بچائی ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ نبی نے جو ہے تو جنت کو اٹھا کر کے ماں کے قدموں میں ڈال دیا ہے، ہم نے یہ سیکھا کہ نبی نے بتایا کہ باپ جنت کا دروازہ ہے، جب تک باپ راضی نہیں ہوگا تب تک رب راضی نہیں ہوگا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، یہ جشن عید میلاد النبی احساس بتاتا ہے، اور دل میں جب احساس نہ ہونا تو پھر جو ہے تو جینے کا مزہ بیکار ہو جاتا ہے۔ اگر دل میں احساس نہ ہونا تو کسی چیز میں جو ہے تو مٹھاس نہیں رہتی، کسی چیز میں جو ہے تو برکت نہیں رہتی، کسی چیز میں جو ہے تو اچھا نہیں لگتا ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے احساس بتایا۔ بس آخری بات کہہ کر کے ختم کر دوں کہ یہ سب باتیں کیا ہیں احساس کی، احساس سکھلاتا ہے عید میلاد النبی، اور یہ سب باتیں تب ہوگی جب میلاد النبی منائیں گے، ہزاروں لوگ جمع ہوں گے، جب پابندیاں لگ جائیں گی، ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے ناجائز ہے۔ ایک تو ہمیں ملنے کا موقع ملتا نہیں ہے، غنیمت سے جمعے کے دن ملتا ہے، وہ بھی 5 منٹ کے لیے، جب ہم آپس میں جمع نہیں ہوں گے، جب نبی کی تعلیم آپ کو پتہ نہیں چلے گی، اسلام و شریعت کے بارے میں پتہ نہیں چلے گا، تو ہم کیسے اسلام پر چلیں گے، کیسے شریعت پر چلیں گے، کیسے سنت پر چلیں گے؟ عید میلاد النبی یہ مسلمانوں کو جوڑنے کا بہت بڑا نیٹ ورک ہے، بہت بڑا نیٹ ورک ہے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، حضور صلی اللہ تعالی وسلم ایک مرتبہ اپنے زوجہ ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کو گوشت دیتے ہیں،
گوشت دینے کے بعد یہ وہ باتیں ہیں جو بات کرنے میں آدمی ہچکچاتا ہے، ہمارے شرم کے بول نہیں پاتا، لیکن میرے آقا نے اس کو بھی کر کے بتایا، احساس جتلایا، احساس سکھایا ہے، رشتوں کی مضبوطی میرے آقا نے بتائی کہ رشتہ کسے کہتے ہیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے گوشت دیا اور کہا کہ اے عائشہ سالن بڑھا لینا، آج سالن بڑھا لینا۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے، حضرت عائشہ نے فرمایا کیوں، کوئی مہمان آنے والے ہیں؟ تو آقا نے کہا نہیں، مجھے خبر لگی ہے خدیجہ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں مدینے پاک میں، خدیجہ کی سہیلیاں یعنی خدیجۃ الکبریٰ کی کچھ سہیلیاں آئی ہیں، لہٰذا ان کے لیے مجھے سالن بھیجنا ہے، اس لیے سالن زیادہ کر لینا۔ حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ زاہدہ عابدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہمارے کپکپاہٹ کے، بہت ہی ڈرتے ہوئے کانپتے ہوئے، نہ چاہتے ہوئے بھی کہہ بیٹھی جو نہ کہنا چاہیے تھا۔ آپ نے کہہ دیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو اللہ تعالیٰ نے اتنی خوبصورت بیویاں عطا کی ہیں، اس کے باوجود آپ ہمیشہ خدیجۃ الکبریٰ کا ذکر کرتے رہتے ہیں۔ آج خدیجۃ الکبریٰ ہمارے درمیان موجود بھی نہیں ہے، آج وہ اللہ تعالیٰ کو پیاری ہو چکی ہے، آج وہ دنیا سے رخصت ہو چکی ہیں، اس کے باوجود آپ خدیجۃ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہا کا ذکر کرتے رہتے، تھکتے نہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جلال میں آ جاتے ہیں، چہرے کا رنگ بدل جاتا ہے، اور حضرت عائشہ کہتی ہے کہ اب تو میرے نظریں ملانے کی میری حیثیت نہ رہی، میں حضور سے نظریں نہیں ملا سکتے، میں کہہ کر کے چپ ہو کر کے نیچے تاکنے لگی۔ حضور فرماتے ہیں عائشہ آج تو کہہ دی، لیکن آئندہ کبھی خدیجۃ الکبریٰ کے تعلق سے کچھ کہنا مت۔ خدیجۃ الکبریٰ وہ نیک وفادار عورت ہے کہ جب تمہارا یہ سرتاج، تمہارا یہ آقا، تمہارا یہ شوہر نامدار محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم لوگوں کے پتھروں کھا کر کے اور کاٹے دھسا کر کے گھر میں آتا تھا تو وہ ایک ہاتھ میں کھجور اور ایک ہاتھ میں دودھ کا گلاس لے کر کے کھڑی رہا کرتی تھی اور مجھے تسلی دیا کرتی تھی، اے محبوب آپ غم نہ کریں، اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ آپ کو سربلندی عطا کرے گا۔ میلاد مصطفیٰ احساس بتاتا ہے رشتوں کا، کہ میلاد مصطفیٰ احساس بتاتا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ کوئی بھی کبھی بھی ان کی تشریف لے آتا۔ ایک بار حضرت ان کی دودھ پلانے والی ماں تشریف لے آئیں، اس حالت میں آئیں کہ قیدی بنا کر کے لائے گئے، تو ان کو باغ دیا گیا، جو پھر اس کے بعد کہا گیا جب دیکھا انہوں نے کہ میری ماں ہے تو انہوں چھوڑ دیا گیا۔ تو کوئی بھی مشورہ ہوتا تھا، کسی کو بھی چھوڑنا ہے پکڑنا ہے تو باقاعدہ میٹنگ بیٹھتی ہے، میٹنگ بیٹھنے کے بعد کوئی فیصلہ لیا جاتا ہے، لیکن یہ ماں کا معاملہ تھا جنہوں نے نبی پاک کو دودھ پلایا تھا، کہتے انہوں ترنت چھوڑا جائے، کہتے ہیں محمد صرف مجھے نہیں میرے پورے قبیلے والے کو چھوڑا جائے، کہتے جا تیرے صدقے قبیلے والے کو بھی چھوڑ دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آقا کریم نے اپنی ماں کے کہنے پر پورے قبیلے والے کو چھڑوا دیا۔ اس کے بعد ان لوگوں کو کچھ باغ دیے گئے تھے، تو آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جو ہے تو ایک انصاری کا باغ تھا، تو وہ انصاری کہتا تھا کہ میرا یہ باغ جو ہے تو ان سے کہو کہ بدل لیں، میرا باغ مجھے دے دیں اور جو ان کو باغ ملا ہے وہ جو ہے تو دوسرا لے لیں۔ تو انہوں نے کہا میں ایسا نہیں کروں گی، تو لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ کو منع کر رہی ہیں، حضور نے کہا آج کوئی نہیں بولے گا، آج میں ہوں اور میری ماں ہے، یہ برسوں بعد ملاقات ہوئی تھی۔ تو یہ احساس میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے بتلایا کہ عید میلاد النبی جب ہوگا، ہم منائیں گے، بیٹھیں گے، تب یہ ساری باتیں ہوں گے۔ اللہ نے فرمایا قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا خیر مما یجمعون، خوشی مناؤ، خوشی منانے کے اظہار ہے، جائز خوشی منانے کے تعلق سے شریعت نے اجازت دی، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اور ناجائز تو ایسے ہی ہر جگہ منع ہے، اپنے اور پرائے سب ناجائز کو ناجائز ہی جانتے ہیں۔ شراب اگرچہ لوگ پروفیشنل لوگ بڑے لوگ پیتے ہیں، لیکن جو پڑھے لکھے لوگ ہیں نا وہ جو ہے تو کہتے ہیں یہ غلط ہے، جوئے کو آج بھی غلط ہی سمجھا جاتا ہے۔ تو ناجائز خوشی تو ناجائز ہی ہے، لیکن جائز خوشی کا اللہ کے رسول نے خود حکم دیا۔ اللہ کے رسول کی آپ زندگی دیکھیں، بظاہر ابھی میں نے بتایا نا سونے کے پہاڑ آپ چاہتے تو چلتے، لیکن بظاہر آپ کی زندگی کیا تھی؟ ایک ہفتے چولہا نہیں جلتا تھا، 15 دن چولہا نہیں جلتا تھا، لیکن جب خوشی کا ٹھکانہ آیا، جب خوشی کا موقع آیا، حسنین کریمین دنیا میں تشریف لائے، ان کا عقیقہ کرنا ہوا تو بال اتروائے، اور بال اتروا کر کے بال کے برابر چاندی آپ نے صدقہ کی اور 2 بکرے ذبح کیے۔ عزیزان ملت اسلامیہ، کہیں گھر میں جو ہے تو ایک مہینہ چولہا نہ جلے، اور جب خوشی کا موقع آئے تو خوشی بھی منایا آپ نے، خوشی
بھی منایا آپ نے کہ جب خوشی کا موقع آئے تو ہمیں خوشی منانا چاہیے. وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ, اپنی رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو. ہمارے نبی سے بڑی کوئی نعمت نہیں, ہمارے نبی سے بڑھ کر کوئی بڑی رحمت نہیں. ہم اپنے نبی کا چرچا خوب کریں گے, دنیا والوں کو بتلائیں گے, اور بتلا کر کے یہ بھی بتلائیں گے آج نبی پیدا ہوئے, اور جو پیدا ہوتا ہے وہ خدا نہیں ہوتا, جو خدا ہوتا ہے وہ پیدا نہیں ہوتا. لہذا محمد کو اللہ کا رسول مانتے ہیں, خدا نہیں مانتے. یہ سنیوں کا عقیدہ ہے. اللہ تعالیٰ کی